یہ کیا بدتمیزی ہے؟ راستہ کیوں روکا ہے میرا؟ ہٹو سامنے سے۔ شانزیں نائلہ کی میڈیسن لے کر واپس اپنے گھر جا رہی تھی تو اچانک اس کے سامنے جمشید آ گیا اور اس کا راستہ روکا کھڑا ہو گیا۔ گٹکے کی بدبو کے ساتھ جمشید کی شکل دیکھ کر شانزیں کو متلی ہونے لگی۔ بہت زبان چلتی ہے تیری، چند دن ٹھہر، تجھے صحیح کا مزہ چکاؤں گا، پھر تجھے سمجھ میں آئے گا جمشید چیز کیا ہے۔ جمشید نے اس کے قریب آ کر اسے دھمکاتے ہوئے ڈرانے کی پوری کوشش کی۔ تم چند دن میں مزہ چکانے کا ارادہ رکھتے ہو، مگر میں اپنے ہاتھ کا مزہ تمہیں ابھی چکاتی ہوں۔ شانزیں کے ہاتھ نے اس کا گال پر سرخ نشان چھوڑا۔ آئندہ میرے سامنے میرے گھر یا راستے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جوتی اتار کر بھرے بازار میں تمہاری ایسی درگت بناؤں گی کہ آنے والی نسل منہ چھپاتی پھریں گی۔ شانزیں اسے وارن کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ رک، تیری یہ مجال، تو نے جمشید پر ہاتھ اٹھایا، اب نکاح تو ہوگا بعد میں، پہلے میں بتاتا ہوں کہ منہ کون چھپاتا پھرے گا۔ جمشید شانزیں کا ہاتھ کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا بغیرت انسان، ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ شانزیں کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ شانزیں زور لگا کر بھی اپنا ہاتھ جمشید کے ہاتھ سے نہیں چھڑا پائی تو دوسرے ہاتھ سے اس پر مکے برسانے لگی۔ اس نے روڈ پر کھڑے بے حس لوگوں کو دیکھا جو تماشا دیکھنے اور ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ اتنے میں نوفل، جو کہ نائلہ سے ملنے آ رہا تھا، روڈ پر بھرے مجمع پر اس کی نظر پڑی اور جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک آدمی شانزیں کو زبردستی کار میں بٹھا رہا ہے، نوفل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نوفل اپنی گاڑی سے اترتا ہوا اس آدمی پر چھپٹا اور تاپڑ توڑ گھونسوں، مکوں اور لاتوں کی اس پر بھوچار شروع کر دی۔ ابے تو ہے کون؟ مجھے نہیں جانتا کیا؟ آدھا شہر مجھ سے ڈرتا ہے۔ جمشید اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون صاف کرتا ہوا نوفل کو بولا، آج کے بعد آدھا شہر تجھ پر ہنسے گا۔ نوفل نے جمشید کے سینے پر لات ماری۔ وہ نوفل کی گاڑی کے آگے جا گرا۔ نوفل نے اسے گریبان سے اٹھا کر کھڑا کیا، اپنی گاڑی کی بونٹ پر اس کا سر دے مارا۔ چھوڑو مجھے، وہ میری چچا ذات ہے، شادی ہونے والی ہے میری اس سے۔ جمشید بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ نڈھال ہوتا ہوا بولا۔ اس کے جملے پر نوفل کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ نوفل اب مزید غصے سے جمشید کو دیکھنے لگا۔ نوفل کے رکنے پر جمشید کو مہلت ملی۔ وہ نوفل کو دھکا دے کر اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ نوفل اٹھا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ شانزیں ابھی بھی مجمع کو دیکھ کر جمشید کی گاڑی میں دوپٹے سے چہرہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اسے صحیح معنوں میں نائلہ اور عنایہ کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ معاشرہ ہی ایسا تھا جہاں اکیلی عورت کو دیکھ کر ہر کوئی اس کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھاتا۔ نوفل نے شانزیں کے پاس جانے سے پہلے لوگوں کے مجمع میں سے ان دو لڑکوں کو گریبان سے پکڑ کر بیچ میں لا کر کھڑا کیا، جن کے ہاتھوں میں موبائل موجود تھے اور جو بڑے اطمینان سے ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ نوفل نے باری باری دونوں کے منہ پر تماچے مار کر ان سے موبائل چھینا اور زمین پر پھینک کر جوتے مار کر موبائل کی اسکرین کو چکنا چور کر دیا۔ جب تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ کوئی آدمی ایسا سلوک کر رہا ہو تب بھی تم لوگ ایسے ہی ویڈیو بنانا۔ اوئے، تم تینوں بھی یہاں ہو اور اپنے اپنے موبائل دو۔ نوفل نے چیخ کر تین لڑکوں کو مزید بلایا، جو سوری سر کہتے ہوئے اپنا موبائل نوفل کو دینے لگے۔ تمہیں معلوم ہے نا میں کس تھانے کا ایس پی ہوں؟ ان لڑکوں میں سے ایک کو نوفل بھی جانتا تھا۔ اس لڑکے نے فوراً جی کہہ کر سر ہلایا۔ اپنے اپنے موبائل کا کل پولیس اسٹیشن سے آ کر لے جانا، اور اگلی بار اگر کسی مجبور کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھو تو اس کی ویڈیو بنانے کی بجائے تھوڑی سی مردانگی دکھا دینا۔ چلو اب نکلو یہاں سے سب کے سب۔ موبائل نوفل اپنے پاس رکھتا ہوا بولا۔ وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ سنائی نہیں دے رہا تم لوگوں کو؟ خالی کرو روڈ، مفت کا تماشا دیکھنے والے بغیرت عوام، نوفل نے چیخ کر تماشا بین سے کہا، جو ابھی بھی کھڑے کسی اور فلمی سین کے انتظار میں تھے۔ آہستہ آہستہ رش چھٹنے لگا۔ اس کے بعد نوفل شانزیں کی طرف بڑھا۔ نکلو کار سے۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ شانزیں سے مخاطب ہوا۔ شانزیں اپنے چہرے سے دوپٹہ سرکا کر اسے دیکھنے لگی۔ شانزیں کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ نوفل کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ شانزیں کار سے نکل کر اپنے کار کی طرف رخ کرنے لگی۔ تبھی نوفل اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گاڑی تک لایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر شانزیں کو اندر بٹھایا۔ شانزیں خاموشی سے بنا احتجاج کیے بیٹھ گئی۔ کون تھا یہ چچندر اور کیا بکواس کر کے گیا ہے کہ تمہاری اس سے؟ نوفل جملہ مکمل کیے بنا سنجیدگی سے شانزیں کو دیکھنے لگا۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ، تایا ذات ہے میرا اور اگلے جمعے کو میرا نکاح ہے اس کے ساتھ۔ امی تمہیں آج کل میں انویٹیشن دینے کے لیے کال کریں گی۔ شانزیں نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے نوفل کو دیکھ کر بولا، شانزیں میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بھرکس نہیں ہوں۔ نوفل نے غصے میں شانزیں کا نام پکارا اور سخت لہجے میں اپنا جملہ مکمل کیا،
ایسا تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں نے تم سے آج تک مذاق کیا ہے، جو میں اب تم سے مذاق کروں گی۔ تمہیں تکلیف کس بات پر ہو رہی ہے؟ تم نے تو مجھے اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہا تھا۔ شانزی بھی سنجیدگی سے اسے یاد دلانے لگی، جس پر نوفل بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ کھولی۔ فراموش کر بیٹھا تھا اس بات کو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا تمہارے بنا زندگی گزر جائے گی، مگر ان چند دنوں میں ہی احساس ہو گیا یہ ناممکن سی بات ہے۔ نوفل اب شانزے کو دیکھتا ہوا اعتراف کرنے لگا۔ اتنی سنجیدگی سے اعتراف شاید اس نے پہلی بار آج شانزے کے سامنے کیا تھا۔ ابھی چند دن تو ایسے لگے گا ہی، مگر چند سال بعد جب تمہاری زندگی میں کوئی دوسری آ جائے گی تو شانزے کون تھی؟ شاید تمہیں میرا نام تک یاد نہ رہے۔ شانزے تلخی سے بولی، تم کوئی ثانیہ، ماریا یا الشبہ تھوڑی ہو، بلکہ میری سچی محبت ہو، جس سے میں نے نہ صرف شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ میرے چنو منو کی ماں بھی تم ہی بنو گی۔ نوفل شانزے کا ہاتھ تھام کر محبت بھری نظریں اس پر لٹاتا ہوا بولا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ پرانی محبوباؤں کا نام لے کر وہ اپنی شامت لے آیا ہے۔ ثانیہ، ماریا، الشبہ، یعنی مجھ سے پہلے یہ بھی تمہاری محبتیں رہی ہیں، اور تم اپنے کرتوت اپنے ہی منہ سے کتنے فخر سے بتا رہے ہو مجھ کو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو تم۔ شانزے کا یہ سب سن کر دماغ ہی گھوم گیا، یعنی وہ اچھا خاصا چھچورا انسان تھا جسے وہ شریف آدمی سمجھ بیٹھی تھی، کس ٹھٹائی سے وہ اپنی پرانی محبتوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ شانزے گاڑی سے اتر کر پیدل چلنے لگی۔ شانزے رکو، میری بات سنو یار، ان میں سے دو تو بچپن کی تھیں اور ایک یونیورسٹی کی۔ مجھے معلوم تھا الشبہ خود بھی میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، تمہارے سر کی قسم۔ نوفل بھی گاڑی سے اتر کر شانزے کے ساتھ پیدل چلتا ہوا اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگا۔ شانزے اس کی بات سن کر رکی اور رخ نوفل کی طرف کیا۔ تمہیں یاد ہے پہلی ملاقات میں جو تھپڑ میں نے تمہارے گال پر مارا تھا، وہ کون سا گال تھا؟ شانزے اسے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ سیدھے گال پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نوفل اب شانزے سے پوچھنے لگا، تاکہ آج تمہارے دوسرے گال پر بھی الٹے ہاتھ کا تھپڑ مار کر سارا حساب بے باک کر دوں۔ شانزے نے سچ میں اس کے دوسرے گال پر تھپڑ مارنا چاہا، مگر نوفل نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ چلتے ہوئے روڈ پر میرا تماشا بناؤ گی کیا؟ لوگ ہنسیں گے مجھ پر کہ ایک مچھڑ کی دھلائی کرنے کے بعد ایس پی نے لڑکی کے ہاتھوں تھپڑ کھا لیا۔ نوفل شانزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی عزت کا احساس دلانے لگا۔ پھر اس چلتے ہوئے روڈ پر خود بھی چلتے ہوئے بنو، اب میرا پیچھا کیا نا تو واقعی تھپڑ کھاؤ گے۔ شانزے غصے میں یہ بھی بھول گئی کہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کو جمشید سے بچا کر احسان نام کی کوئی چیز کر چکا ہے، اور گھر کی طرف چل دی۔ نوفل جو نائلہ سے ملنے جا رہا تھا، اپنا ارادہ ملتوی کرتا ہوا کار میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن نکل گیا۔ بیٹا یقین جانو، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر دل کو بہت اطمینان ہو رہا ہے، ورنہ جس حالت میں تمہیں ایکسیڈنٹ کے بعد دیکھا تھا بہت برے خیالات آتے تھے۔ شام میں فرمان اور عشرت کے ساتھ عنایہ بھی نہال کے ہوش کی خبر سن کر ثروت کے گھر پر موجود تھے، مگر اس وقت نہال کے کمرے میں فرمان اور عشرت کے علاوہ ثروت اور نمیر بھی موجود تھے۔ بے شک اللہ کی ہی ذات ہے جو تنکے میں جان ڈالنے والی ہے۔ میری وجہ سے آپ سب کو بہت پریشانی ہوئی، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ ماما نے بتایا تھا کہ آپ کی بھی کافی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نہال فرمان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ فرمان نہال سے نظریں چرا گیا۔ بس بیٹا، اللہ پاک نے زندگی لکھی تھی، یا پھر عنایہ کی فکر نے مرنے ہی نہیں دیا۔ فرمان نہال کو دیکھ کر بولنے لگا۔ عنایہ کے نام سے نہال کے ذہن میں ایک بار پھر عنایہ کی طرف چلا گیا۔ فرمان اور عشرت کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ عنایہ اس سے ملنے نہیں آئی۔ صبح سے سارے رشتہ دار وقفے وقفے سے آئے، سب کی کال آئی، مگر اسے جس کا انتظار تھا انتظار ہی رہا۔ خالہ جانی، آپ بات نہیں کر رہی مجھ سے، کیا ناراض ہیں آپ؟ عشرت کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ نہال اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ارے نہیں چندا، بھلا میں کیوں ناراض ہو گئی تم سے؟ میں تو اب تمہاری ناراضگی سوچ رہی ہوں کہ تم کس کس سے ناراض ہوتے ہو۔ عشرت نے بہت میٹھے لہجے میں طنز کیا، جس سے کمرے میں موجود تمام نفوس کے سانپ سوکھ گیا۔ میں کس سے کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ عشرت کی بات نہال کے سر پر سے گزر گئی، اس لیے وہ پوچھنے لگا۔ یہ بھی جلد معلوم ہو جائے گا، بس تم حوصلہ رکھو۔ عشرت شیریں لہجے میں بولی۔ آج ثروت کو اپنی بہن کی باتوں پر دلی طور پر بہت افسوس ہوا، جبکہ نمیر خار کھانے والی نظروں سے عشرت کو دیکھ رہا تھا۔ خالہ جانی، عنایہ کیسی ہے؟ وہ نہیں آئی یہاں پر؟
निहाल थोड़ा झिझकता हुआ इशरत से पूछने लगा। बेटा जानी, अनाया को तो भूल जाओ, इशरत मजे से निहाल को बोली। इशरत, फरमान ने नजरों में इशरत को तंबिया करते हुए कुछ भी कहने से बाज रखा, जबकि सरवत अपनी बहन को मलामती नजरों से देखने लगी। नुमैर से तो अब इशरत का वजूद इस कमरे में बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, इसलिए वो खुद कमरे से बाहर निकल गया। अनाया को भूल जाओ, मतलब क्या है इस बात का? निहाल को इशरत का इस तरह बोलना बुरा लगा, जब भी वो इशरत से पूछने लगा। मेरा मतलब है इसे भूलकर खुद को मुकम्मल सेहतयाब हो करो, अपनी फिक्र करो और ख्याल रखो। इशरत फरमान के घूरने पर अब संभल कर बोली। कल रात को नुमैर का यूं अचानक चले जाना अनाया को समझ में नहीं आया, मगर जब सुबह बुआ ने यह खबर सुनाई कि निहाल होश में आ गया है, तो चंद मिनट के लिए यह खबर सुनकर अनाया सकते में चली गई। फरमान की परेशान नजरें, इशरत के मजाक उड़ाती नजरें वो सुबह से ही देख रही थी। फरमान का दोपहर में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। वो तीनों ही ड्राइवर के साथ शाम में निहाल को देखने पहुंचे। फरमान और इशरत तो निहाल के कमरे में इसको देखने चले गए, मगर अनाया के पाँव जैसे किसी ने जगड़ लिए हों। वो वहीं लॉन में बैठ गई। वो काफी देर से लॉन में बैठी हुई किसी गहरी सोच में गुम थी। इसे नुमैर के आने का एहसास नहीं हुआ। यहाँ क्यों बैठी हो अकेले? नुमैर निहाल के कमरे से निकला तो दाखिली दरवाजे से लॉन में इसे कुर्सी पर अनाया बैठी हुई नजर आई। वो कल रात को इसे कुछ बताए बगैर ही आ गया था। अनाया को गहरी सोच में गुम देखकर नुमैर ने इसे मुतवज्जा करने के लिए सवाल किया, क्यों अब यहाँ बैठने पर भी पाबंदी लगाएंगे आप? अनाया ने अपने सामने खड़े नुमैर से मुंह बनाकर पूछा। इसे नुमैर का कल रात वाला अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और वो नुमैर से खफा भी थी। वो इसे अपनी नाराजगी का एहसास दिलाना चाहती थी। तुम कौन सा मेरी पाबंद रहती हो? वो बीवियां और ही होती हैं जो अपने शौहर का हुक्म बजा लाएं, इनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें। नुमैर अनाया के पास रखी दूसरी कुर्सी पर रिलैक्स अंदाज में बैठता हुआ बोला, तो अनाया हैरत से इसे देखने लगी, यानी वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रही थी, मगर नुमैर के उल्टे इससे शिकवे कम नहीं हो रहे थे। और किस तरह अपना पाबंद बनाना चाहते हैं आप? कपड़े तक तो मैं आपके लाए हुए आपकी मर्जी से पहनती हूँ, आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझसे? अपना सर कलम करके आपके कदमों में रख दूं? अनाया को नुमैर के ऊपर गुस्सा आने लगा। वो अपना गुस्सा जताती हुई बोली, मगर शायद सामने बैठे हुए शख्स को तो इसके गुस्से की परवाह ही कहाँ थी। वो अभी भी अपनी मुस्कुराहट जब्त किए अनाया ही को देख रहा था, जिस पर अनाया तब कर रह गई। बीवी मेरी हो तो कपड़े भी मेरी पसंद के ही पहनोगी, कोई एहसान थोड़ी कर रही हो मेरी जात पर। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, मेरा हुक्म माना तुम्हारा फर्ज है, और तुम्हारे कलम हुए सर का मैं क्या करूँगा? बात अपने दिल की करो तो शायद कुछ बात बने। नुमैर अनाया का नाजुक हाथ थामकर इसे देखता हुआ बोला, दिल के सौदे जबरदस्ती नहीं होते। अनाया चिढ़ती हुई बोली। इसे मालूम था कि इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है। अब इसे जिंदगी भी नुमैर के साथ ही गुजारनी थी, मगर जो चीज मेरी मलकियत में आ जाए मैं इसे अपनी दस्तरस से भी दूर जाने नहीं देता। नुमैर ने संजीदगी से इसे जताने के साथ इसके हाथ पर दबाव डाला। अनाया शिकवा करती हुई निगाहों से इसे देखने लगी। शायद वो इसे इंसान नहीं कोई चीज समझता था जो जोर जबरदस्ती से इसे हासिल कर ले। इन शिकवा करती निगाहों का मैं क्या मतलब समझूं? कल रात कौन सा कुछ हो गया था हमारे दरमियान जो यूं नाराजगी दिखा रही हो? नुमैर ने जितनी बेबाकी से अनाया को देखते हुए सवाल किया, अनाया का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। कल रात वाला मंजर याद आने पर वो नजरें चुराए उठने लगी, मगर इसका हाथ अभी भी नुमैर के हाथ में था और गिरफ्त ऐसी जैसे अब वो इसे कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। कहाँ जा रही हो? नुमैर की निगाहें इसके चेहरे से गर्दन पर गई। कल रात की तरह इस वक्त भी नुमैर के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो अपने होठ अनाया की गर्दन पर रख दे। मामू जान को बुलाने के लिए काफी देर हो गई है, अब हमें वापसी के लिए निकलना चाहिए। अनाया नजरें मिलाए बगैर बोली, जैसे वो नुमैर के दिल की ख्वाहिश से बाखबर हो। अजीब सा नहीं लगेगा तुम्हें अपने मामू जान और मामी को ये कहते हुए कि काफी देर हो गई है, अब आप लोगों को चलना चाहिए? नुमैर ऐसे ही इसका हाथ पकड़े इसका चेहरा देखते हुए बोला, क्या मतलब है आपकी बात? वो दोनों अकेले थोड़ी जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। अब की बार वो नुमैर को देखती हुई बोली, तुम कहीं नहीं जा रही हो, एक दिन ही काफी है, बाद में कभी मेरा मूड हुआ तो छोड़ दूंगा तुम्हें, मजीद एक दिन के लिए। नुमैर के इतने आराम से बोलने पर अनाया सुलग कर रह गई। मैं अपना सारा सामान लेकर नहीं आई हूँ, मेरे कपड़े वहीं पर मौजूद हैं, और मामू जान जब पूछेंगे कि मैं इनके साथ क्यों नहीं जा रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? अनाया को एक बार फिर इस पर गुस्सा आने लगा।
تمہارے کپڑے کل ڈرائیور لے کر آ جائے گا، اور رہی بات فرمان خالو کی تو انہیں صاف کہہ دینا میرا شوہر مجھے واپس بھیجنے کے موڈ میں نہیں ہے، سمپل۔ نمیر نے بڑے پرسکون انداز میں اس کے مسئلے کا حل نکالا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں آج صوفے پر ہی سوں گی، عنایا غصے میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتی ہوئی بولی۔ کوشش کر کے دیکھ لینا۔ نمیر اسے چیلنج کرتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ عنایا فرمان کے ساتھ واپس تو نہیں گئی، مگر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ نہال ابھی بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا اور ثروت مستقل نہال کے پاس اس کے روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی حمیدہ سے نہال کے کمرے میں ہی منگوایا۔ کیا ہوا، کھانے کا موڈ نہیں ہے کیا آج؟ نمیر اپنے کمرے میں آتا ہوا عنایا سے بولنے لگا، جو کہ موبائل پر شانزد سے منہ گفتگو تھی۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ کھا لیں، عنایا کال کاٹ کر منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں یہاں تم سے کھانا کھانے کا پوچھنے نہیں آیا ہوں، اٹھو اور چل کر مجھے کھانا دو۔ نمیر عنایا کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، جس پر عنایا مزید تپ اور نمیر کی گھورتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ وہ ابھی بھی حمیدہ سے کھانا نکالنے کا کہنے ہی لگی تھی۔ حمیدہ تم جاؤ، ماما سے پوچھو اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نمیر نے کچن میں آ کر بولا۔ عنایا نے نمیر کو ایک دفعہ پھر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کھانا تم ٹیبل پر رکھو، اپنا اور میرا۔ نمیر عنایا کو بولتا ہوا چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ عنایا نے خاموشی سے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ تمہاری پلیٹ کہاں ہے؟ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ بتایا تو تھا مجھے کھانا نہیں کھانا، عنایا دوبارہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ غصہ کھانے سے بہتر ہے انسان کھانا کھا لے، جلدی سے پلیٹ لاؤ۔ نمیر اب کی بار نرمی سے بولا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے میری فکر کرنے کی، آپ اپنا پیٹ بھریں بس۔ عنایا نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی، کاش اس وقت خالہ جانی یہاں پر موجود ہوتی اور وہ تمہاری چلتی ہوئی زبان کے نظارے ملاحظہ فرماتی۔ خیر یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہاری فکر کرنے کی، مجھے تو بس اپنی ضروریات کی فکر کرنی چاہیے۔ نمیر کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتا ہوا بولا۔ عنایا اس کی بات سن کر پٹکتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ عنایا، نمیر کی آواز سے پلٹ کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم ڈش کا اسپون لانا بھول گئی ہو، یہ کھانا میں اپنے ہاتھ سے نکالوں گا؟ نمیر نے بولتے ہوئے پوری کوشش کی کہ اپنے چہرے پہ سنجیدگی برقرار رکھے۔ عنایا اس کو گھورتی ہوئی کچن میں واپس آئی اور اسپون لا کر ڈش میں ڈالا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ عنایا نمیر کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اسے معلوم تھا وہ تھوڑی دیر بعد پھر اس کا نام پکارے گا۔ عنایا کی بات سن کر نمیر کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ فکر نہیں کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو تمہیں اس سے طلب کر لوں گا۔ نمیر محبت لٹانے والی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہنے لگا۔ عنایا دوبارہ اس کی فضولیات کا جواب دیے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ عنایا، اپنے نام کی پکار پر دانت پیس کر عنایا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پانی بالکل ٹھنڈا نہیں ہے، کیوبز ڈالو اس میں۔ نمیر بالکل سنجیدگی اختیار کیا ہوا بولا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ عنایا فریج کی طرف بڑھی، کیوبز نکال کر جگ میں انڈیلی اور واپس مڑنے ہی لگی۔ گلاس میں بھی پانی نکال دو، نمیر نوالا چباتا ہوا مگن انداز میں عنایا سے بولا۔ عنایا نے شدت سے پانی کا گلاس اس کے سر پر مارنے کی اپنی خواہش کو دباتے ہوئے گلاس میں پانی نکالا اور گلاس نمیر کے قریب رکھا۔ وہ بیڈ روم میں جانے لگی۔ عنایا گھورتی ہوئی دوبارہ پلٹی۔ اب کیا نیا مسئلہ نکل آیا ہے آپ کے ساتھ؟ عنایا جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ سیلیڈ نہیں ہے آج کھانے میں؟ نمیر بالکل نارمل انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ یقیناً حمیدہ سیلیڈ نہال کے روم میں لے کر جا چکی تھی۔ نہیں ہے تو کیا کروں، مجھے سیلیڈ بنا کر کھا جائیں آپ، عنایا عشرت کے الفاظ استعمال کرتی ہوئی بولی۔ وہ بدتمیز ہرگز نہیں تھی، مگر نمیر جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا وہ اسے اب اکثر بدتمیزی کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، مگر یہ رات کو ٹرائی کروں گا۔ اب مجھے یوں کھا جانے والی نظروں سے گھورنا بند کرو اور خاموشی سے سیلیڈ بناؤ میرے لیے۔ کھیرے کاٹ کر مت رکھنا میرے سامنے، ریشین سیلیڈ بناؤ۔ نمیر کی نئی فرمائش پر عنایا کھول کے رہ گئی۔ دوبارہ کچن میں آ کر پھر سے کیبج نکال کر باریک کاٹنے لگی۔ ذرا شرم نہیں آتی بیوی کو تنگ کرتے ہوئے، بلکہ جان بوجھ کر تنگ کرتے ہوئے۔ منہ ہی منہ میں بولتی ہوئی ابلی ہوئی مٹر فریزر سے نکال کر چکن اسٹریٹ میں مکس کرنے لگی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر رشین سیلیڈ تیار کر عنایا نے باؤل ٹیبل پر رکھا اور وہیں چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا دوبارہ بیڈ روم میں جانا بیکار ہے۔ اس کو چیئر پر بیٹھا دیکھ کر نمیر مسکرایا۔ نمیر رشین سیلیڈ کا باؤل اٹھا کر کانٹے کی مدد سے سیلیڈ کھانے لگا۔ وینیگر نہیں ڈالا اس میں؟ ایک نوالا منہ میں رکھ کر اب نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں نے وینیگر ڈالا ہے اس میں، عنایا ضبط کرتی ہوئی تحمل سے بولی۔ اچھا ٹیسٹ کر کے دیکھو۔ وہ کانٹے میں سیلیڈ بھر کر وہ کانٹا اس کے منہ کی طرف لے گیا۔
میں کسی کا جھوٹا فورک یا اسپون یوز نہیں کرتی، عنایا نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی۔ میں کسی تھوڑی ہوں، شوہر ہوں تمہارا، منہ کھولو شاباش۔ نمیر مزید اس کے منہ کے قریب نوالا لے کر گیا تو عنایا کو منہ کھولنا پڑا۔ اس نے آج پہلی دفعہ کسی کا جھوٹا فورک یوز کیا تھا۔ اچھا خاصا وینیگر کا ٹیسٹ آ رہا ہے، عنایا نمیر کو دیکھ کر بولی۔ اچھا؟ نمیر نے دوبارہ اپنے منہ میں فورک کی مدد سے نوالا ڈالا۔ ہاں وینیگر ڈالا ہے تم نے، لیکن بلیک پیپر ڈالنا بھول گئی ہو تم۔ نمیر نے فورک میں سیلڈ بھر کر عنایا کے کچھ بولنے سے پہلے اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس میں بلیک پیپر بھی موجود ہے، عنایا منہ چلاتی ہوئی نمیر کو گھورتی ہوئی بولی۔ اچھا، میں نے نوٹ نہیں کیا۔ نمیر اب نوالا اپنے منہ میں ڈال کر بلیک پیپر ٹیسٹ کرنے لگا۔ دیکھو مٹر صحیح سے ابلی ہوئی نہیں لگ رہی، نمیر نے اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مٹر پہلے سے ہی بوائل فریزر میں رکھی ہوئی تھی، عنایا منہ میں بھرے ہوئے سیلڈ کی وجہ سے بامشکل بول پائی۔ اچھا، مجھے فیل نہیں ہوا، نمیر نے دوسرا نوالا خود اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس طرح نمیر کسی نہ کسی چیز کی کمی کو ظاہر کرتے ہوئے ایک نوالا خود اپنے اور دوسرا نوالا عنایا کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس طرح کھانا کھانے کے بعد وہ نہال کے کمرے میں گیا تو عنایا نے سکون کا سانس لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ عنایا کے لیے کبھی کبھی دوسری عشرت ثابت ہوتا۔ عنایا بیڈ روم میں آ کر اپنا تکیہ لے کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اب اسے نمیر کے کمرے میں آنے سے پہلے سونا تھا اور اسے اپنی نیند پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ چند منٹ میں سو جائے گی۔ ابھی وہ سونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور نمیر روم کے اندر آیا۔ ایک نظر روم میں صوفے پر لیٹی ہوئی عنایا پر ڈالی اور اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ نمیر چینج کر کے واپس آیا تو عنایا کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر روم کی لائٹ بند کر جا کر خود بیڈ پر لیٹ گیا اور LED آن کر چینل بدلنے لگا۔ اوہو، تو میری نیند خراب کرنے کے لیے تیز آواز میں فلم دیکھی جا رہی ہے، مگر یہ شاید بھول چکے ہیں میں نیند کی کتنی پکی ہوں۔ میرے کانوں کے پاس کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی بولے تو مجھے سونے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ عنایا دل ہی دل میں مسکراتی ہوئی خود سے مخاطب ہوئی۔ وہ واقعی تھوڑی دیر میں سو جاتی اگر LED میں سے بادل گرجنے، جناتی قہقہوں کے ساتھ رونے کی آواز نہیں آتی۔ عنایا کا ذہن اب اسکرین کی طرف چلتی ہوئی مووی کی طرف چلا گیا۔ نمیر شاید کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ ڈراؤنے میوزک کے ساتھ ساتھ بجلی کڑکنے، جانور کی آوازیں اور بچے کے رونے کی آوازوں سے عنایا کو اب صوفے پر لیٹے لیٹے خوف آنے لگا۔ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ؟ بند کریں نا یہ مووی، عنایا نے صوفے سے اٹھ کر نمیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے مائی ڈیئر وائف۔ عنایا کو حیرت ہوئی، اس نے بڑی تابیداری سے ایک دفعہ ریموٹ اٹھا کر سوئچ آف کر دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ عنایا کو لگا اب اسے آرام سے نیند آ جائے گی، مگر اسے محسوس ہوا جیسے نمیر بیڈ سے اٹھا ہے۔ عنایا نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عنایا نے اسے روم کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کھڑکی میں کوئی کھڑا اندر جھانک رہا ہو۔ وہم ہوگا میرا، کوئی نہیں ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، نمیر نے نارمل انداز میں عنایا کو جواب دیا اور خود بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ مگر اب بھلا عنایا آرام سے کیسے سو سکتی تھی؟ سنیے، عنایا صوفے سے اٹھ کر بیٹھی اور نمیر کو پکارا۔ سنائیے، نمیر نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ وہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ آپ کمرے سے نکل کر پورے گھر کا چکر لگا لیں، ذرا تسلی ہو جائے گی۔ عنایا نے آجزانہ انداز اختیار کر کے نمیر سے گزارش کی۔ اور میرے کمرے سے نکل کر جانے کے بعد کوئی کمرے میں آ گیا تو؟ نمیر نے بیڈ پر لیٹے لیٹے عنایا کو بغیر دیکھے بغیر کہا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نمیر کے بولنے پر وہ بری جان سے لرز گئی اور بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ اسے نیند آ رہی تھی، مگر خوف کے مارے وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی سی بہادر بنو یار، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے کوئی بدرو ابھی صوفے کے نیچے سے نکل کر آ جائے گی اور تمہیں اپنے قابو میں کر لے گی۔ نمیر کے بولنے کی دیر تھی، عنایا صوفے سے چھلانگ لگا کر دوڑتی ہوئی بیڈ پر آئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ رحم نہیں آتا آپ کو مجھ پر؟ آپ کو اندازہ ہے نا میں ایک وقت بھوک کو برداشت کر سکتی ہوں مگر نیند نہیں۔ عنایا نے نمیر کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ تم تو بڑا رحم کھاتی ہو مجھ پر، بڑا ترس آتا ہے اپنے شوہر پر۔ اب رونا بند کرو، میری بیوی ہو تم، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو تمہارے پاس بھٹکنے نہیں دوں گا۔ عنایا کا سر اس وقت نمیر کے سینے پر تھا، جبکہ نمیر نے ایک ہاتھ عنایا کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے عنایا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ نمیر، مجھے نیند آ رہی ہے، اس وقت میں سونا چاہتی ہوں۔ عنایا کی آواز واقعی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو روکا کس نے ہے میری جان، سو جاؤ، میں پوری کوشش کروں گا تمہاری نیند خراب نہ ہو۔
نمیر نے عنایا کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے گرد لپٹاتے ہوئے کہا۔ چند منٹ بعد نمیر کو محسوس ہوا عنایا گہری نیند میں جا چکی ہے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر سو چکی ہے۔ نمیر کا دایاں ہاتھ جو آدھا عنایا کے نیچے دبا ہوا تھا وہ سن ہو چکا تھا۔ نمیر نے بائیں ہاتھ سے اپنے تکیے کے بالکل قریب دوسرا تکیہ رکھا اور وہ عنایا کو اس سے تکیے پر لٹانے لگا۔ تکیے پر عنایا کا سر رکھنے کے بعد اب وہ جھک کر عنایا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوتے ہوئے اسے کوئی ڈری ہوئی سہمی ہوئی بچی لگ رہی تھی۔ نمیر نے عنایا کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نمیر اپنی جگہ پر لیٹنے لگا تو اسے اپنی ٹی شرٹ پر کھچاؤ محسوس ہوا۔ نمیر نے جھک کر اپنے سینے پر دیکھا تو مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ عنایا نے سوتے ہوئے اس کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی، شاید وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ نمیر نے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ نکالی اور عنایا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ اب وہ اپنے سینے پر عنایا کا ہاتھ رکھ کر خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔